انسانوں پرانا ہو تو مشکل رکھتا ہے پیار سے تو پیار سے زندگی بھر آدمی جو دیتا ہے آدمی جو دیتا ہے زندگی بھر السلام علیکم ایوری ون ویلکم اینڈ بیک ٹو مائی چینل فرام پشاور 8:05 ہو چکے ہیں اور ہم اب آپ کو پشاور کے خوبصورت سے اوتاق نصیر بھائی کے گھر سے ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے پشاور کے خوبصورت ویو پوائنٹ پر اور پشاور کے بازار اور پشاور کو 2 طریقے سے ایکسپلور کریں گے۔ پشاور کا کچھ حصہ ہم رکھیں گے شہر کا اور کچھ حصہ ہم رکھیں گے دیہات کا، کیونکہ اصل تہذیب ثقافت جو پائی جاتی ہے وہ دیہاتوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ شہر تو ایک عام شہروں کی طرح شہر ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ہم دونوں طرح کی سیر کروائیں گے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اوتاق، ادھر ہم نے نائٹ اسٹے کی ہے اور ابھی ہمارا سفر شروع ہوتا ہے آگے بلاگ کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئے جی پھر سواری کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو اب ملواتے ہیں آپ کو یہاں اپنے میزبان نصیر بھائی سے، جن کا یہ گھر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام نصیر اللہ ہے، نصیر اللہ پشاور۔ ٹھیک ہے، تو نصیر بھائی یہ آپ نے اتنا ماشاء اللہ خوبصورت اور پیارا سا گھر بنایا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں اتنی ساری چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے چارپائی اتنی ساری رکھنے کا؟ اس کا چارپہیہ کا مطلب ہے اس کا مسئلہ ہے علاقے سے، یہ علاقہ سے مسئلہ ہے، ادھر مسئلہ حل کرے ادھر، اور بہت زیادہ مہمان ادھر آتا ہے، ان کے بیٹھنے کی بنائی ہوئے بالکل اچھا ہے۔ تو آل ویور نصیر بھائی کے کہنے کا مقصد ہے، جو نصیر بھائی کے والد صاحب تھے نا، یہ سامنے ان کی لگی ہوئی اوپر تصویر حاجی محمد ضمیر خان، وہ اس علاقے کے سردار ہیں، اور باقی اہل علاقہ جتنا بھی ہوتا ہے ان کے ماننے والے، ان کے نیچے کے لوگ، یہ ان تمام لوگوں کے سردار ہیں پٹھانوں کے، اور جو ان کے ذاتی مسئلے مسائلات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اپنے مسائل کا حل اپنے سردار سے حل کروانے کے لیے۔ تو یہ سامنے نظر آنے والی ساری چارپائیاں اس پنچایت، اور اس پنچایت کو کیا بولتے ہو؟ جرگہ۔ ہاں، یہ جرگے کے دوران جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں، اگر وہ 2 دن 4 دن میں وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ تمام لوگ یہاں پر ایک گیسٹ کی صورت میں قیام کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا اتنا خوبصورت جگہ کہ نیچے اوتاق ہے اور اس کے اوپر ان کے ذاتی رہائش بھی رکھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے بااخلاق باکردار اور مہمان نواز لوگ ہیں یہ غلط تاثر دیا ہوا تھا لوگوں نے کہ پٹھان اچھے نہیں ہوتے، پٹھان بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آنے والا خود اچھا ہو تو چلے ابرار بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سفر شروع ہوتا ہے پشاور کے ایک چھوٹے سے مگر نہایت خوبصورت گاؤں سے۔ جیسے ہی ہم شہر کی جانب روانہ ہوتے ہیں، راستے میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے گھر اور کچھ بڑے شاندار عالی شان مکانات ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ راستے کے دونوں اطراف سبزہ ہی سبزہ، ہرے بھرے کھیت اور آسمان کو چھو لینے والے بلند و بالا درختوں کی سرسراتی شاخیں دل کو ایک عجیب سی راحت دیتی ہیں۔ قدرتی مناظر اتنے دل فریب ہیں کہ کوئی خوابوں کی وادی ہو۔ یہ دلکش مناظر دیکھتے دیکھتے ہم شہر کے قریب پہنچتے ہیں اور سیدھا رخ کرتے ہیں پشاور کے مشہور چپلی کباب کی شاپ کی طرف۔ جیسے ہی چپلی کباب کی دکان میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول گرما گرم نظر آتا ہے۔ مثالوں کی خوشبو اور توے پر تڑکتے ہوئے گرما گرم کباب اور لوگوں کی چٹخارے دار باتیں سب ایک زبردست منظر پیش کرتی ہیں۔ ہم نے بھی دیر نہ کی اور جھٹ سے منگوا لیے پشاور کے اصلی خالص چپلی کباب۔ پہلا نوالا لیتے ہی زبان پر لذت کا طوفان برپا ہو گیا، اور خستہ مسالے دار اور بے حد مزیدار کباب بہت اچھے لگے کھانے میں۔
ये घंटा घर है। चपली कबाब के जायके से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं पेशावर के मशहूर तारीख़ी बाज़ारों की सैर पर। आलवीवर ये है यहाँ का मशहूर कश्ती चौक, और यहाँ पर तारीख़ आपके सामने है। एक कश्ती चौक है जिसमें फुआरा भी नस्ब है, और इसके बिल्कुल दरमियान से पुल क्रॉस होकर जाता है यहाँ के मेन सराफा बाज़ार में। अब हम पहुँचे हैं पेशावर के दिल में वाक़या एक ऐसा बाज़ार जहाँ चमक, रोशनी और हर चीज़ सोने चांदी में ढकी हुई आपको नज़र आती होगी। हम बात करते हैं सराफा बाज़ार की। ये बाज़ार सिर्फ़ ख़रीदो फरोख्त का मरकज़ नहीं बल्कि पेशावर की कदीम तहज़ीब, रवायात और खुशियों का गवाह भी है। यहाँ सोने चांदी के ज़ेवरात नहायत खूबसूरती से बनाए जाते हैं, जिनमें पश्तून सकाफ़त की झलक नुमायाँ नज़र आती है। यहाँ के कारीगर नस्ल दर नस्ल सोने के ज़ेवरात बनाने का हुनर अपने सीने में लिए हुए हैं। हर ज़ेवर अपनी मिसाल आप होता है, कभी सादगी में, कभी हुस्न, कभी नज़ाकत में और कभी ताकत में, और कभी रवायती डिज़ाइन में जदीद रंग आपके सामने मौजूद है। चाहे शादी हो, ईद हो या कोई ख़ास त्यौहार, सराफा बाज़ार हमेशा लोगों से आबाद नज़र आता है। यहाँ पर हर किसी को अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती है और हर ख़रीदारी में ख़ुसूसी खुशी छुपी होती है। पेशावर के इस तारीख़ी मकाम पर जो सिर्फ़ एक बाज़ार ही नहीं बल्कि सदियों की दास्तानों का अमीन है, किस्सा ख्वानी बाज़ार यहाँ का बहुत मशहूर बाज़ार है। पेशावर के दिल में वाक़या तारीख़ के सीने में छुपा हुआ ये है पेशावर का अजीम शान बावकार किला बाला हिसार। एक ऐसा किला जो ना सिर्फ ईंटों से बना है बल्कि सदियों की कहानियों, जंगों और हुक्मरानों का अमीन है। बाला हिसार का मतलब है दीवारों का किला, मगर हकीकत में इसके बुलंदो बाला किलेदार दीवारें इसकी अज़मत और शान का मुँह बोलता सबूत हैं। इस किले ने मुग़लों, दुरानियों, सिखों और अंग्रेज़ों की हुक्मरानी देखी और हर दौर की चाप अपने सीने में महफूज किए हुए है। कहा जाता है कि इस किले को असल शक्ल अहमद शाह अब्दाली ने दी, जबकि सिख दौर में इसे मज़ीद मजबूत किया गया। यहाँ वही रास्ते, वही दरवाज़े जहाँ से फ़ौजी गुज़रे, जहाँ से शाही काफ़िले दाखिल हुए और जहाँ कभी तख्त व ताज के फ़ैसले हुआ करते थे। इधर जाना है। आल व्यूवर, हम इस वक्त आपको लेकर आ गए हैं पेशावर के तारीख़ी, सकाफ़ती और इल्मी ख़जाने में, जिसे दुनिया पेशावर म्यूज़ियम के नाम से जानती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त थम सा जाता है और तारीख़ खुद ब खुद बोलने लगती है। ये है आपके सामने पेशावर का एक खूबसूरत ओल्ड कल्चर म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम 1907 में कायम किया गया और इसकी इमारत खुद एक तारीख़ी शाहकार है। कंधार तहज़ीब, बुद्ध मत, इस्लामी आर्ट और मुग़ल दौर के नायाब एशिया यहाँ नहायत एहतियात से महफूज की गई हैं। पेशावर म्यूज़ियम का सबसे कीमती ख़जाना कंधार आर्ट है। यहाँ आपको बुद्ध मत के कदीम मुजस्मे, चट्टानों पर कंधार नकोश और इस दौर के नायाब नवारदात देखने को मिलते हैं, जिनसे सदियों पुरानी तहज़ीब की झलक आपको साफ दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ इस्लामी दौर के नायाब सिक्के, ख़ताती नमूने और मुख्तलिफ़ अदवार की तलवारें, ज़रें और भी बहुत सा सामान रखा गया है। हर चीज़ एक मुकम्मल दास्तान अपने साथ महफूज किए हुए है। ये म्यूज़ियम ना सिर्फ सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है बल्कि तलबा और तारीख़ से मोहब्बत रखने वालों के लिए भी एक इल्मी ख़जाने की हैसियत रखता है। पेशावर म्यूज़ियम सिर्फ नवारदात का मजमूआ नहीं बल्कि ये एक ज़िंदा तारीख़ है जो हमें हमारे माजी से जोड़ती है। अगर आप पेशावर आएँ तो इस म्यूज़ियम की सैर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुजस्मा, हर तस्वीर, हर शय एक सदियों पुरानी कहानी सुनाती है।
हाल व्यूवर, अब हम आपको लेकर आए हैं पेशावर के एक खूबसूरत देहाती इलाके में, जहां आज भी वक्त थम सा गया और ज़िंदगी सादगी और फितरत के हसीन संगम में रवां दवा आपको नज़र आती होगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये है पंचक्की, पानी से चलने वाली और वो पुरानी मशीन जो बिजली के दौर में भी अपनी ताकत सिर्फ कुदरती पानी से लेती है। पानी की रवानी जब नीचे लगे इस बड़े पहिए को घुमाती है तो वही ताकत ऊपर चक्की के पत्थरों तक पहुंचती है। चक्की के अंदर ऊपर नीचे दो बड़े पत्थर लगे होते हैं। ऊपर वाले पत्थर को पानी की ताकत से घुमाया जाता है और बीच में से गंदम या मकाई डाली जाती है। जैसे ही ये पत्थर घूमने लगते हैं, नीचे से आटा नरम नरम और गरम गरम निकलना शुरू हो जाता है। ये आटा सिर्फ साफ़ और खालिश नहीं बल्कि कुदरत की गोद से आया हुआ एक अनमोल तोहफा होता है। नाम क्या है? बिलाल। बिलाल। पहले आपके वालिद साहब इस चक्की को चलाते थे, अब आप चलाते हो? वो सामने हम भी करेगा, वो बाजार में कोई जरूरी काम है वो जाएगा, हम भी करेंगे। अच्छा, तो ये घर है बना हुआ साथ? हाँ, हमारा घर है, बस सही गुजारा हो रहा है? बस ठीक। चले माशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ये पानी आगे का जा कहाँ रहा है, गंदा पानी? ये उधर और दरिया है इसके, आगे दरिया है? कौन सा दरिया है? बड़ा नहीं, छोटा है, नाला होगा। बड़ी दरिया तो उधर है। अच्छा, वीडियो बनना है दोनों जाए तो आगे। तो सुरयाब जी, सुरयाब वाली पुल पे तो दरिया तो वो ये है कि बनाएंगे फिर उधर। हाँ, उधर जब तुम जाओगे। पेशावर सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर वाक़या सरियाब दरिया है और इसमें आपके सामने नज़र आती होंगी कश्तियाँ और चलता हुआ पानी। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है और जिस पर आपको देखने में ये छोटे छोटे ढाबा टाइप फिश सेंटर नज़र आएंगे। यहाँ पर अहले शहर छुट्टी के दिनों में और छुट्टी के त्योहारों में अपनी फैमिलीज़ के साथ छुट्टी गुजारने के लिए आते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस जगह है। ये 4 सदा जा रहा रास्ता, 4 सदा आगे तख्त भाई छोटा सा एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और यहाँ पर आपके सामने ये इसका मेन बाज़ार है और बाज़ार के बीचों बीच निकाला गया ये पुराने जीटी रोड से एक पुल
ٹریفک کے لیے، تاکہ یہاں پر زیادہ رش نہ ہو سکے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریلوے لائن بھی اسی بازار کا حصہ ہے، لیکن اب بند ہو چکی ہے۔ اب یہ کچھ دیر جی ہم نے بازار گھومنا ہے، اور بازار گھومنے کے بعد ہم چلے جائیں گے، جیسے ہی پل ختم ہوگا تخت بائی کھنڈرات کی طرف راستہ نکلے گا، اور ہم نے اس راستے سے ہوتے ہوئے کھنڈرات تک پہنچنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی پنجاب کی طرح کافی گرمی ہے آج، اور کسی جگہ سے کچھ ٹھنڈا یا تو گنے کا رس پیا جائے یا پھر کسی کولڈ ڈرنک کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیں جی آپ کے سامنے کتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے پلازے ٹائپ دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ ہے ریڑی سبزی بازار، اور یہ یک بھائی تخت بائی کا مین بازار ہے، جبکہ اس کی زیادہ تر آبادی پہاڑوں پر مقیم ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے لکاٹ وغیرہ مقامی پھل ہے۔ یار دودھ تو پلاؤ اپنی ہے۔ ہاں نماز پڑھنے گیا وہ دینے والا۔ ابھی یہ کرنے والا ٹھہرا ہوا، اس سے پیتے ہیں پانی۔ تخت بائی کھنڈرات کے اولڈ کلچر آبادی، یہ آبادی زمانہ قدیم سے یہیں پر آباد ہے۔ لگتا ہے راستہ تو یہی جا رہا ہے، لیکن آگے جا کر ہو سکتا ہے ہمیں پوچھنا پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ ہی پوچھنا پڑے۔ اسپیڈ بریکر یار جگہ جگہ بنا دی ہیں۔ شہر تو یار تقریباً سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو پلیس ہے اور ثقافت ہے، کلچر ہے، وہ سب کا سب آپ کو دیہاتوں میں ہی ملے گا دیکھنے کے لیے۔ لیکن یہ چھوٹا سا شہر ہے تخت بائی کھنڈرات کے نام سے، اور اس علاقے کا تعلق بھی زمانہ قدیم سے ہی ہے، اور یہاں پر پولیس نے ریڈ کر دی ہے پیٹرول بیچنے والی ایجنسی پر، اور میرے خیال میں کچھ لے دے کر معاملہ یہیں پر ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ایک آزاد مملکت پاکستان ہے، آزاد ایک ریاست ہے۔ یہاں پر آپ جو بھی الٹا سیدھا کام کر لیں، اگر تو آپ نے منتھلی دے دیا ہے پولیس کو تو سب گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں کچھ دیا پھر آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم یار، کھنڈرات کو راستہ کون سا جائے گا؟ ادھر ہے یہ والا۔ چیلنج اچھا ہو گیا کہ ہم نے پوچھ لیا، ورنہ ہم نے آگے سے کافی چکر کاٹنا پڑ جاتا۔
یہ ساری آبادی جو نظر آ رہی ہے یہ ہے نئی آبادی، جبکہ اس کے پیچھے پہاڑ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں وہ بہت تاریخی، اتنے تاریخی کہ ان کا تعلق زمانہ قدیم سے لے کر بدھ مت جو مذہب تھا ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اب یہ الحمدللہ کافی شعور آ چکا ہے اور یہاں کی آبادی مسلمان ہو چکی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ علاقہ سارا غیر مسلم بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسے جیسے ہم سوات کو قریب ہوتے جائیں گے گرمی سے ہم دور ہو جائیں گے اور ٹھنڈی برف پوش پہاڑوں کے ہم بالکل قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم اس تخت بھائی کھنڈرات کو وزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے مردان، اور مردان سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ شام تک سوات پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ کھٹرات کو راستہ یہی والا جا رہا ہے؟ راستہ ہے، سیدھا سیدھا پہنچ گئے بس۔ اچھا چلیں، مہربانی۔ بھائی صاحب نے بولا ہے کہ آپ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک طرف آبادی اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت اونچی اونچی چوٹیوں والے پہاڑ۔ یہ لگتا ہے شاید اس تخت بھائی کا میوزیم ہو۔ السلام علیکم۔ اس کا کوئی ٹکٹ وغیرہ لینا پڑتا ہے؟ ہاں ٹکٹ لینا پڑتا ہے؟ ہاں، ٹکٹ ادھر ملتا ہے۔ آگے کدھر سے ہے؟ پنجاب باولپور سے۔ ٹکٹ ٹور لگانے؟ ہاں۔ تخت بھائی میں خوش آمدید، ویلکم ٹو تخت بھائی۔ ٹکٹ کہاں سے ملے گا دوست؟ ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ وہ سامنے وہ بندہ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ السلام ٹکٹ تو دو یار۔ السلام علیکم۔ ٹکٹ چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ویڈیو کریں گے؟ اجازت ہو تو اندر ویڈیو اگر جناب آپ کی اجازت ہو تو کریں گے۔ ولاگ وغیرہ بنا رہے ہاں ہیں تو اس کا تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادھر رکھ کر ہاں آپ اوپر سمپل ٹکٹ ہاں، موبائل سے تصویر وغیرہ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا چارجز زیادہ ہے نا ویڈیوگرافی کا؟ نہیں چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ تو اگر آپ لے بھی چاہتے تو 15,000 سے لے کر یہ آگے جانا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا پھر۔ ٹھیک۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پہاڑوں کے بیچ خاموشی کی گود میں چھپا ہوا کوئی مقام ہزاروں سال پہلے زندہ تھا؟ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر پتھر صرف پتھر نہیں بلکہ تاریخ کی گواہ ہیں۔ یہ ہے تخت بھائی، ایک ایسا مقام جہاں جانے کے لیے صرف جوتے نہیں جذبہ بھی چاہیے۔ یوں آپ بلندی کی طرف چڑھتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ وقت سے آگے بڑھ آئے ہوں اور وقت آپ سے پیچھے رہ چکا ہو۔ کیا یہ صرف وقت کا اثر ہے یا کوئی راز چھپا ہوا ہے ان دیواروں میں؟ آل ویور، اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ایک ایسے مقام پر جہاں وقت رک سا گیا ہو، جہاں خاموشی چیخ چیخ کر تاریخ سناتی ہے۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کا جھومتا ہوا فخر، تخت بھائی کے کھنڈرات۔
یہ مقام صرف پتھر اور مٹی کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مکمل بدھ مت سلطنت کا مرکز رہا۔ 2000 سال قبل پرانی تہذیب جو آج بھی سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ سطح زمین سے کافی بلندی پر واقع پہاڑ کی چوٹی پر بنے یہ کھنڈرات اس دور کے بدھ مت راہبوں کا مسکن تھے، جہاں عبادت ہوتی، علم دیا جاتا اور مراقبہ کیا جاتا تھا۔ ان راہداریوں سے گزر کر لگتا ہے جیسے وقت کا دروازہ کھل گیا ہو اور آپ آنکھیں بند کریں تو شاید ان راہبوں کی چاپ سنائی دے، ان کے منتر، ان کی خاموشی آپ کو سنائی دے سکتی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رات کو یہاں چاندنی میں یہ کھنڈرات روشنی کی طرح چمکتے ہیں، جیسے تاریخ خود زندہ ہو جاتی ہے۔ یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا اور یہ ہماری تہذیب ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس قیمتی وراثت کو دنیا کو دکھائیں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا۔ تو آل ویور جیسے ہی ہم نے بٹخیلا شہر کراس کیا تو بارش نے ہمیں آ گھیرا اور ہم نے فٹافٹ سے اپنے کیمرے سلیپنگ بیگ میں سیو کر لیے، اور سیو کرنے کے بعد ایک پہاڑ کی چوٹی کے نیچے 1.5 گھنٹہ انتظار کیا بارش تھمنے کا۔ جیسے ہی بارش تھمی تو ہم نے اپنے موٹر سائیکل کو ریس دے کر سوات کا رخ کیا، اور تقریباً 6 بجے کے قریب سوات میں انٹر ہو چکے تھے، اور سوات میں انٹر ہوتے پھر ایک دم گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہوئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے لائٹ وغیرہ چلی گئی۔ تو ابھی 10:15 پر لائٹ آ چکی ہے، ہم نے اپنے کیمرے وغیرہ چارج کر لیے ہیں اور آپ سے بھی ہماری بات چیت جاری ہے۔ تو پشاور کا جو ہمارا ولاگ تھا وہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔